اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ تمہارے والدین ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، جب وہ بزرگ ہو جائیں تو پھر کیا کرو، انہیں اف تک بھی نہ کہو، یعنی اف کوئی بات کرے اور آگے سے اچھی نہ لگے تو اف یار تو نے یہ نہیں کہنا تھا، یعنی صرف اف۔ یہ اللہ رب العزت نے جو لفظ اف سے منع فرمایا ہے، یہ معاشرے کے اندر استعمال میں بہت کم ترین جو ہے وہ لفظ ہے، مگر ہمارے معاشرے میں والدین کے لیے کیا کچھ بولا جاتا ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ نے تو اف تک سے بھی منع فرما دیا، فرمایا والدین کی اگر کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی نا تو آگے سے منہ نہ چڑھاؤ، یعنی انداز ایسا کہ جسے محسوس ہو کہ اس نے اپنے والد کی بات کو اچھا نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا، فرمایا اف تک بھی نہ کہو اپنے والدین کو، کیونکہ یہ حقیقت ہے والدین جو بھی کہتے ہیں وہ اصلاح کے لیے ہی کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو کلام کرو نا وہ بڑے محبت بھرا ہو، لہجہ تمہارا میٹھا میٹھا ہو، رس گھولتی آوازوں میں اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو بچھاؤ، رحمت بھرے پر بچھاؤ ان کے سامنے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ سینے میں ٹھنڈ رکھو، ان کے لیے ہمیشہ اچھائی کے راستے آسان کرو، ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرو۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب تعالیٰ قرآن مقدس میں بندوں کو یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ معاشرے میں تم نے رہنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اف تک بھی انہیں نہ کہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے فرمایا کہ ان کے لیے جو انداز تمہارا گفتگو کا ہونا چاہیے وہ محبت بھرا لہجہ ہونا چاہیے، انداز ایسا کہ دیکھنے والے بھی خوش ہوں کہ بیٹا اپنے باپ سے کیسے محبت بھرے لہجے میں بات کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والدین کے لیے محبت بھرے رحمت کے پر بچھا کے رکھو، ان کے لیے بازو کھلے رکھو، یعنی کبھی بھی والدین کے لیے تنگی نہ لاؤ اپنے دل میں، معاشرے میں تنگی پیدا نہ کرو، ان کے لیے وسائل میں تنگی پیدا نہ کرو۔ کسی بھی معاملے میں اگر جب تمہارے والدین کی بات آئے تو وہاں کھلے دل سے ان پہ خرچ بھی کرو، کھلے دل سے ان سے محبت بھی کرو۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا ان کے لیے پھر دعا بھی کرو۔ کیا دعا کرو کہ مالک ہمارے والدین کے اوپر اس طرح رحم و کرم فرما، کرم نوازیوں کا نزول اس طرح سے فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ محبت کی، انہوں نے بچپن میں جس طرح ہمیں پالا ہے، مالک اب ہمارے والدین کے ساتھ بھی ایسے رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں اور باپ کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سبھی اس سے واقف ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سنا بھی ہے کہ جب سردیوں کی خاطر ٹھنڈی ٹھنڈی لمبی لمبی راتیں بھی کیوں نہ ہوں، چھوٹا سا بچہ جب بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں غفلت نہیں کرتی کہ صبح اٹھوں گی تو دھو دوں گی، نہیں، ماں اسی وقت اٹھتی ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، اور جو گیلی جگہ ہوتی ہے وہاں خود سوتی ہے، جو خشک جگہ ہوتی ہے وہاں اپنی اولاد کو، بچے کو سلاتی ہے۔ کیا کوئی کرتا ہے ایسا کہ سردیوں میں کوئی اتنا برداشت کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے، وہ ماں ہے۔ اور باپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ لوگ اگر اکثر جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں اور تھوڑی تعداد ہے جو شادی شدہ باپ بیٹھے ہیں،
یہ جو غیر شادی شدہ ہیں ابھی تک آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، جو باپ بنے بیٹھے ہیں وہ سبھی اچھی طرح سے یہ جانتے ہوں گے۔ جب تک بندہ کنوارا ہوتا ہے تو کوئی فکر نہیں ہوتی، ماں باپ کے خرچے پہ جب بندہ چل رہا ہوتا ہے نا تو بڑے نخرے ہوتے ہیں۔ باپ کہتا ہے نا بیٹے کما کے لے آؤ، تو ہم کہتے ہیں بابا ہمارے سے کمائی نہیں ہوتی، ہمارے یار کیا کہیں گے، تو کمائی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یار ہمیں تانے دیں گے۔ ہم باپ کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، مگر جب بندہ باپ بن جاتا ہے نا تو اس وقت اسے کچھ نظر نہیں آتا، بھئی یار کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے بچوں کے لیے کمائی ہونی چاہیے، بچوں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، لوگ کہیں تو کیا کہیں۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 70-80 سال کا بابا اپنی کمر کے اوپر تگاری اور بوری جو ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے، مزدوری کر رہا ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیوں جی ہمارے بچے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ والدین کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ سارا ایسا کرنے پہ مجبور کرتی ہے، مگر ہم اپنے والدین کے یہ سارے احسان بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے بازو میں طاقت آتی ہے، ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، شہرت ہوتی ہے، تو ہم اس وقت باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں کی محبتیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا معاشرے میں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جوانوں ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اتنے سخت دل ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ باپ کو اگر ہم مجبور کرتے ہیں کہ اب گھر سے نکل جا، ہمارے گھر میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، باپ اگر کمائی نہیں ہے تو بیٹا تانے دیتا ہے، تم کمائی نہیں کرتے ہو، تم کتنے سالوں سے جو ہے وہ بے روزگار ہو۔ یار اس نے تمہیں پالا ہے، اب تم ہی کوئی روزگار بنا لو اس کے لیے، ساری زندگی اس نے کما کے تمہیں کھلانا ہے۔ ہم قدر ہی کوئی نہیں کرتے ہیں اپنوں کی۔ جب قدر نہیں ہوتی تو پھر معاشرے میں بد امنی آتی ہے، بے سکون